ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوة۔ اور کیا انہوں نے اس بات کو نہ دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس سے پہلے قوم عاد کا اجمالی طور پر ذکر ہوا اور اب یہاں سے ان کا حال اور انجام کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے طاقتور اور شہزور تھے، لیکن اس کے ساتھ ناحق تکبر بھی کرتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ غافل ہیں اور ان لوگوں نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ قوم عاد کا حال یہ تھا کہ وہ ہماری ان آیتوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے جو ہم نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائیں، تو ہم نے ان پر ان کی شامت کے دنوں میں بارش کے بغیر انتہائی ٹھنڈی ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ اس کے ذریعے ہم دنیا کی زندگی میں انہیں رسوا کر دینے والا عذاب چکھائیں، اور بے شک انہیں آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی بھی مدد نہ ہوگی۔ یہاں آیت نمبر 16 میں منحوس دنوں کا ذکر ہوا۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ کوئی دن یا مہینہ حقیقی طور پر منحوس نہیں، البتہ جس وقت دن یا مہینے میں کوئی گناہ کیا جائے یا اس میں گناہ گاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو تو وہ گناہ اور عذاب کے اعتبار سے گناہ گار کے حق میں منحوس ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زمانے کے اجزاء اپنی اصل حقیقت میں برابر ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، البتہ ان اجزاء میں جو نیکی یا گناہ واقع ہو اس میں فرق کی وجہ سے زمانے کے اجزاء میں فرق ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا دن نیک کام کرنے والے کے اعتبار سے سعادت مندی کا دن ہے اور گناہ کرنے والے کے اعتبار سے اس کے حق میں منحوس ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں اور ان کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ اسی طرح ذی القعدہ کے مہینے کو بھی لوگ بہت برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہر ماہ میں 3، 13، 23، 8، 18، 28 کو منحوس جانتے ہیں، یہ بھی لغو بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔